عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم کابینہ مشن پلان، کیبنٹ مشن پلان یا کیبنٹ مشن رپورٹ پر گفتگو کریں گے۔ یہ تحریک پاکستان، تقسیم ہند اور ماڈرن ہسٹری کا ایک اہم ٹاپک ہے۔ پاک و ہند کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں اس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی اس وقت وزیر اعظم تھے جن کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا۔ لارڈ ویول یہاں پہ وائس رائے تھے جو 1943 سے لے کر 1947 تک یہاں پہ حکمران رہے۔ پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی نے انیشیٹو لیا اور کیبنٹ کے 3 ممبران پر مشتمل ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جو ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان میں حکومت کے قیام اور ہندوستان میں دیگر مسائل کے لیے کوشاں ہو اور اس کے لیے اپنا فارمولہ دے۔ یہ 3 ممبرز میں لارڈ پیتھک لارنس تھے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے۔ اس کے بعد سر اسٹیفرڈ کرپس تھے جو کہ پریزیڈنٹ بورڈ آف ٹریڈ تھے اس وقت کے، اور البرٹ وکٹر الیگزینڈر یہ فرسٹ لارڈ آف ایڈمرالٹی تھے۔ یہ 3 افراد پر مشتمل تینوں کیبنٹ کے ممبر تھے، اس لیے اس کو کیبنٹ مشن کہا جاتا ہے۔ یہ مشن 23 مارچ 1946 کو ہندوستان میں پہنچا، 29 جون 1946 تک یہاں موجود رہا اور 16 مئی 1946 کو مشن نے اپنی تجاویز، اپنا پلان یا اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایکسٹرنل شاکس تھے اور کون سے انٹرنل پریشرز تھے جن کی وجہ سے برطانیہ جو ہے وہ یہاں پہ اس مشن کو یہ ہندوستان کی آزادی کی طرف گامزن ہوا یا سیلف رول دینے کی طرف مجبور ہوا۔ ان میں سب سے اہم جو ایکٹرز تھے یا ویریبلز تھے ان میں انڈین نیشنل کانگریس تھی، آل انڈیا مسلم لیگ تھی جو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کرتی تھی، آل انڈیا کانگریس جو ہے یہ ہائی کاسٹ ہندوز اور ان کی نمائندہ جماعت تھی، جبکہ کانگریس کو تمام کمیونٹیز کے نمائندہ ہونے کا دعویدار تھی۔ پرنسلی اسٹیٹس تھی، یہ بہت بڑا علاقہ یہاں پہ موجود تھا۔ ہندوستان اور پاکستان جب معرض وجود میں آئے تو 520 سے زیادہ آزاد اور خود مختار ریاستیں یہاں پر موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا اہم ایکٹر تھا جن کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ کمیونٹیز تھیں جن میں سکھ تھے، ہریجن، بدھ، کرسچن، یورپین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ملٹی ریلیجن، ملٹی سویلائزیشن، ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک سوسائٹی ہے۔ دس از اے لینڈ آف ہیٹروجینیس پیپل۔ اور یہاں پہ کمیونٹیز کوئی اس طرح نہیں تھیں کہ جو چھوٹی تھی، ان کی تعداد بہت بڑا شیئر تھا، بالخصوص مسلمان جو تھے ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود تھے، اس خطے کے حکمران رہ چکے تھے۔ ہندوستان کی زیادہ زمینوں پر ان کی ملکیت تھی۔ اور آئیڈیالوجیکل فریڈم موومنٹ ہندوستان میں نظریاتی اور آزادی کی تحریک جو تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس میں اور پھر ایک اہم الیکشن 1946 جو ہے وہ اس وقت ہو گیا تھا۔ 1946 کے انتخابات میں یہ ہوا کہ مختلف، جس کو ہم آگے جا کے بتاتے ہیں، کہ جس میں نمائندگی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی اور حکومت کے لیے اس میں ان سے مذاکرات کرنا آسان تھا۔ انٹرنیشنل پریشرز کون کون سے تھے؟ انٹرنیشنل پریشر سب سے اہم یہ کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ایک نیا جہان نو پیدا ہو رہا تھا، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر آئیڈیالوجیکل اور فریڈم موومنٹس
نظریاتی اور آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں انگڑائی لے رہی تھیں، اور ہر ملک میں، ہر خطے میں نیشنلزم کی بنیاد پر، ڈیموکریسی کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر یہ آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ نظریاتی تحریکیں، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت، یہ جو ہیں وہ جنم لے رہی تھیں، اور یہ وہ دور شروع ہو چکا تھا جس میں کمیونزم اور جمہوریت دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر، جو کہ پہلے میجر پاورز کا دنیا تھی جس میں برطانیہ بڑا ڈومینیٹ کرتا تھا، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے نے اس سارے سسٹم کو بدل دیا اور نیو ورلڈ آرڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور دنیا بائی پولر سسٹم کی طرف جا رہی تھی، اور جو اس کے بعد کولڈ وار کا اور بائی پولر سسٹم کا ایک عرصہ تک پیراڈائم رہا۔ بہرحال یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں وہاں پہ ہندوستان کے اندر یہ پریشر تھے حکومت برطانیہ پر۔ کرپس مشن اس سے پہلے فیل ہو چکا تھا، سر سٹیفرڈ کرپس اس کے ہیڈ تھے، وہ دوبارہ اس مشن میں موجود تھے، لیکن کرپس مشن میں حالات تو اسی طرح تھے، بلکہ آزادی کی تحریکیں زیادہ شدت سے ہو گئی تھیں، حکومت برطانیہ کمزور پڑ گئی تھی، روس اور امریکہ میدان میں آ چکے تھے، اور جمہوریت کی تحریکوں کو امریکنز اور ایز اے لیڈر ڈیموکریسی اس نے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور رشیا نے جنگ کے بعد واپس جانے سے انکار کر دیا تھا، اور پرولیٹیریٹ آل اوور دی ورلڈ کا نعرہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، کرپس مشن کے فیل ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں سب وعدے جنگ کے بعد کے ہیں، اور ایک ایسے بینک کا چیک دے رہے ہیں جو کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ گاندھی جی نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح، دیگر لوگ، انہوں نے اس مشن کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب چینج ایک تو یہ آ گئی کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، اور ایک بہت بڑی چینج یہ آئی کہ اس وقت 1946 کے انتخابات ہو گئے۔ یہ 1946 کے انتخابات جو ہوئے، اس کی صورتحال یہ تھی، پروونشل نشستیں ٹوٹل 1585 تھیں، کانگریس نے 923 سیٹیں جیت لیں اور 58% آف ٹوٹل سیٹوں کا لے لیا، مسلم لیگ نے 425 نشستیں جیتیں، یہ 26.8% تھا، اور ٹوٹل ووٹ کا جو مسلم ووٹ جو تھے ان کا 87% یہ تھا۔ اب اس سے ایک چیز واضح ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم نمائندگی کے سول ریپرزنٹیٹو کے طور پر آگے آ چکی تھی۔ 1946 کے انتخابات نے مسلم لیگ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ الگ سلطنت چاہتے ہیں، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آؤ، اور مسلم لیگ کی 1940 کی قرارداد جس میں الگ ریاست کا تھا، مسلمانوں نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی لارجسٹ پارٹی کی حیثیت سے آگے بڑھی۔ اس کے علاوہ 1946 کے انتخاب میں اقالی دل کی 2 نشستیں تھیں، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو مرکز میں تھیں وہ 30 تھیں، یورپین کی 8 نشستیں تھیں، انڈیپینڈنٹ 5 تھے، انڈین نیشنل کانگریس 57 تھیں، اور ٹوٹل الیکٹڈ 102 تھے۔ یہ 1946 کے انتخاب میں جو دسمبر 1945 اور جنوری 1946 میں ہوا، 1946 کے انتخاب میں یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی۔ اس طریقے سے حکومت کو دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، اور دوسرا 1946 کے انتخاب کے بعد ہندوستان کی قیادت منتخب ہونے کے بعد سامنے آ چکی تھی، اور اس لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا یا حکومت کو ٹرانسفر کرنا حکومت برطانیہ کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ مشن جب آیا تو اس کے میجر آبجیکٹیوز کیا تھے؟ نمبر 1، to seek out an agreement between the Indian political parties and leadership
on framing of a constitution and for transfer of power to political leaders of India. Number 2, to constitute a constitution-making body that would be responsible for framing a constitution for India. Number 3, to establish an executive council with the help and support of major political parties for the interim period. Number 3, independence of India and to preserve India's unity while granting independence. Or India should continue with British as neo-colonial state and remain part of the democratic camp through Commonwealth. ये वो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे उनके मिशन के सामने, यानी एक कोई ऐसा एग्रीमेंट जो है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के दरमियान फ्रेम करना कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग जिससे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में मदद मिले और ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को वो हो सके। दूसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाना जो कि दस्तूर बनाने के लिए रिस्पांसिबल हो, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना और इंडिया की यूनिटी को बरकरार रखना, ये उनके उसमें शामिल था। और नियो जो इसमें अपनी हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ादी देने पर तो उनका हो गया था, लेकिन वो पूरे तसल्लुत को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, किसी ना किसी तरीके से इसको अपने कैंप में रखना चाहते थे और उसमें कॉमनवेल्थ के ज़रिए से डोमिनियन स्टेटस देने की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे। और इन सब में बुनियादी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो कम्युनल फैक्शंस हैं, सेक्शंस हैं, उनके दरमियान एग्रीमेंट पैदा करना और उनको मिनॉरिटीज़ के राइट को गारंटी करना और तहफ़्फ़ुज़ करना, ये उनके उसमें शामिल था। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की प्लान के कौन कौन से अहम नुकात थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इसके जो रिपोर्ट थी वो 9 सफ़हात पर तकरीबन मुश्तमिल थी और तकरीबन 24 पॉइंट थे। तो इस रिपोर्ट में और इन पॉइंट्स में उन्होंने बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन को, कल्चर को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को डिस्कस किया और पॉपुलेशन की जो है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज़ इस तरीके से फैली हुई हैं कि इस बुनियाद पर हम उनको पूरा सूबा पंजाब की दी, यानी अगर वो सूबा पंजाब और दीगर उस पर पाकिस्तान बना भी दें तो 20 मिलियन लोग जो हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया में मुसलमान रह जाएंगे। ये इस किस्म की बहुत से उन्होंने दलाइल दिए, बहुत से दलाइल उसमें थे। बहरहाल उन्होंने जो सबसे अहम तरीन इसका था वो पॉइंट नंबर 15 है। पॉइंट नंबर 15 जो है ये हिंदुस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुनियादें फराहम करता था। तो ये इसके 6 जो हैं वो सब पॉइंट्स थे पॉइंट नंबर 15 के, और पॉइंट नंबर 15 जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। नंबर 1 शॉर्ट टर्म प्लान, नंबर 2 लॉन्ग टर्म प्लान। जहां तक शॉर्ट टर्म प्लान है तो शॉर्ट टर्म प्लान में फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट का कयाम था। The cabinet mission proposed to set up an interim government at the center which would function until the new constitution was drafted by the Constituent Assembly. Constituent Assembly के तक जो है वो जब तक वो दस्तूर बना लेगी ये इंटरिम का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद रहेगा। तो इसके जो थे इसमें जो मिशन की तरफ से आया वो था 3 टियर सिस्टम दिया। नंबर 1 फेडरेशन, ऑल इंडिया यूनियन हुआ, वो एक फेडरेशन होगी जिसके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन
اور فائنانس کے محکمے ہوں گے۔ فائنانس کے بارے میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے وہ فائنانس کو ان کے پاس رہے گی۔ اس کے بعد 3 ٹیئر فیڈریشن اور اس کے بعد گروپ سسٹم تھا، اے بی سی، یہ 3 گروپ اس میں بنائے گئے، اور ایٹ دا اینڈ آف دی لیڈر تھے وہ پروونسز تھے، اور اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹ تھی۔ فیڈریشن کے پاس ڈیفنس، فارن افیئرز، کمیونیکیشن اور فائنانس کے محکمے تھے۔ گروپ جو تھے اے بی سی، ان کے پاس لمیٹڈ اٹانومی تھی، لمیٹڈ پاور تھی، ان کے پاس بہت زیادہ پاورز نہیں تھیں۔ however اگر کوئی گروپ چاہے تو اپنا الگ سے کانسٹیٹیوشن بھی بنا سکتا تھا۔ Provinces, all powers including residuary powers were vested in the provinces. وہ صرف provinces کو دی گئیں۔ پرنسلی اسٹیٹ جو ہیں وہ اپنے اٹانومی کو برقرار رکھ سکتی تھیں، اور وہ یہ اس میں دیا گیا۔ اب یہ جو 3 ٹیئر سسٹم میں گروپ دیے گئے، ان کی تفصیل اس طرح تھی۔ ان کا گروپنگ کا grouping of provinces was based on religious majority. religious majority پہ یہ بیس کرتے تھے۔ گروپ اے نارتھ ویسٹ انڈیا پہ یہ مشتمل تھا۔ یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں جو یہ گرین ہے رنگ ہے، یہ گروپ اے ہے، اور یہ گروپ بی ہے، یہ لائٹ گرین رنگ، اور یہ جو ریڈ سرخ رنگ ہے یہ گروپ سی ہے، اور جو یہ یلو کلر ہے یہ پرنسلی اسٹیٹ کا رنگ ہے، یہ والا یلو کلر۔ سو اس میں گروپ سی اور گروپ آف اے بی سی تھے۔ گروپ اے نارتھ ویسٹ انڈیا پر مشتمل تھا۔ اس گروپ میں پروونسز آف پنجاب، سندھ، NWFP اور بلوچستان کے علاقے اس میں شامل کیے گئے۔ گروپ بی ایسٹرن انڈیا پر مشتمل تھا۔ اس میں آسام اور بنگال کے صوبے شامل تھے۔ یہ پہلا بھی مسلم اکثریت کا گروپ تھا اور دوسرا بھی مسلم اکثریت کا گروپ تھا۔ گروپ سی جو ہے یہ بمبے، یونائٹڈ پروونسز، مدراس، سینٹرل پروونسز، اڑیسہ اور بہار پر مشتمل تھا۔ یہ اور پرنسلی اسٹیٹ تھیں، ریاستیں تھیں یہ گروپ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نقشے میں، تو اس سے بڑا ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کے پاس بہت زیادہ رقبہ تھا، سیٹلڈ ایریا سے بھی مطلب ہے کہ وہ کافی رقبہ ان کے پاس تھا۔ یہ گروپ انہوں نے دے دیے، گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی۔ گروپ اے جو ہے اس میں جو پنجاب، سندھ، NWFP، بلوچستان، یہ مسلم اکثریت کا تھا صوبہ تھا۔ گروپ بی ایسٹرن انڈیا پہ تھا، آسام اور بنگال کے علاقے، یہ بھی مسلم اکثریت کا علاقہ تھا۔ اور گروپ سی جو ہے یہ ہندو اکثریت کا علاقہ تھا، بامبے، یونائٹڈ پروونسز، مدراس، سینٹرل پروونس اور اڑیسہ اور بہار۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو پروونسز تھے وہ اٹانومی ان کی بہت زیادہ دی گئی تھی، اور یہ جو گروپ تھے اگر ان میں سے کوئی الگ ہونا چاہے تو 10 سال کے بعد وہ الگ ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ اس کو ایز مکمل ہی یا ایکسپٹ کرنا تھا یا ریجیکٹ کرنا تھا، یہ نہیں تھا کہ کچھ کر لیں اور جس طرح مرضی سے موڑ توڑ کے اس پہ کر دیں۔ تو اس کے لیے ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ریکمینڈ کی گئی جو 389 ممبرز پر مشتمل تھی۔ اس میں پروونشل اسمبلیز کے 292 ممبر تھے اور پرنسلی اسٹیٹ کے لیے 93 ممبرز کی گنجائش رکھی گئی۔ چیف کمشنر پروونسز کے 4 تھے اور اس طرح ٹوٹل نمبر جو ہے 389 تھا۔ یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے اس میں پرپوز کی گئی تھی۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے
اس میں دیکھیں کہ سینٹر اور پروونس Union should have authority over defense, foreign affairs, communication, finance. All other powers and residuary powers should be vested in the provinces. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو. Representation in the union should have an executive and legislative council. Executive council بھی ہوگی اور legislature بھی ہوگی. Constituted by the representatives from the provincial and princely states. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا اس کی تقسیم بتا چکے ہیں. Protection of minorities اس کا خاص خیال رکھا گیا. The cabinet mission emphasized the need for safeguards to protect the political, cultural and religious rights of minorities, especially Muslims. ان کے حقوق کا خیال اس میں رکھا گیا تھا. Constituent Assembly. So there should be a Constituent Assembly to draft a new constitution for India. The Constituent Assembly would have members from both the provinces and princely states. Princely states اور ان سے دونوں سے ممبر ان کے صوبہ جات سے ہوں گے. In a ratio of 1 nominee 1 million per 1 million. یعنی اس میں پاپولیشن کے اعتبار سے صوبہ جات اور ریاستوں کے ممبر ہوں گے. 10 لاکھ کے اوپر ایک نومینی اس میں منتخب آئے گا. اب اس کو کس نے ایکسپٹ کیا اور کیسے ایکسپٹ کیا اس کے اوپر ہم آتے ہیں. مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کو اس مشن کو ایکسپٹ کر لیا. سب سے پہلے مسلم لیگ نے کیا اور مسلم لیگ نے اس ضمانت پر یہ ایکسپٹ کیا کہ اگر کانگریس جو ہے وہ نہیں اس کو جوائن کرتی ایکسپٹ کرتی تو گورنمنٹ کانگریس کے بغیر بھی مسلم لیگ کو حکومت ٹرانسفر کر دے گی. لارڈ ویول نے یہ گارنٹی کیا لیکن کانگریس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. 26 جون تک ہم آگے آ رہے ہیں تو اور لارڈ ویول اپنے وعدے کے مطابق حکومت مسلم لیگ کو ٹرانسفر نہیں کر سکا. اس کی وجوہات جو بھی تھی وہ بہت سی ہیں. کانگریس نے 26 جون 1946 کو اس کو ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے اس کو اس لیے مسلم لیگ نے اس لیے ایکسپٹ کیا تھا کہ جو گروپ دے دیے ہیں ان گروپوں میں 10 سال کے بعد ایک تو پاکستان بننے کی گریجول گنجائش موجود تھی گروپوں کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ 2 گروپ وہاں پہ ان کی حکومتیں پروونشل اٹانومی میں ہو سکتی تھیں تو انہوں نے اس کو اس لیے ایکسپٹ کیا تھا. کانگریس نے اس لیے ایکسپٹ کیا کہ مسلم لیگ کا سٹانس جو ہے وہ پاکستان کا تو ختم ہوا نا ڈیمانڈ تو اس لیے ان کو ریفیوزل ہو گئی ہے. اس لیے 26 جون 1946 کو انہوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. لیکن کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹرپریٹیشن آف دی پلان کے بارے میں موجود تھا اور دونوں نے اپنی اپنی وجوہات پہ اس کو ایکسپٹ کیا تھا اپنی ریجیکٹ کیا. سکھوں نے اس کو جو ہے اس مشن کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی پروونسز کی جو گروپنگ ہے وہ انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ہندو محاسبہ جو تھی انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی امپریکٹیکیبل اور کمپلیکس ہے اور انڈین پولیٹیکل سٹرکچر سے مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ مکمل طور پر ایک اپنا سسٹم ہی چاہ رہے تھے. اب کیبنٹ مشن کے بارے میں 10 جولائی 1946 کو نہرو صاحب نے ایک تقریر فرمائی. So the speech on 10th July 1946 rejected the idea that the provinces would be obliged to join a group and stated that the Congress was neither bound nor committed to the plan. ایکسپٹ تو کر لیا لیکن انہوں نے کہا جناب جو صوبے جو ہیں وہ جوائن کریں یا نہ جوائن کریں اس کو کیونکہ آسام کے بارے میں بڑا مسئلہ تھا بقیہ جگہ پر بھی. سو انہوں نے اور پلان کے بارے میں بھی کہا جی ہم اس کے باؤنڈ تو نہیں ہیں
اب یہاں پہ اس پلان کو جو ایکسپٹ کیا گیا تھا اس کے سے انہوں نے وڈرا کر لی. عملی طور پر اس پلان کو نہیں مان رہے صرف گورنمنٹ. So consequently, Nehru's speech crashed the mission plan and the chance to keep India united. تو نہرو صاحب کی اس تقریر کے بعد ہندوستان کے اکٹھے رہنے کے امکانات ختم ہو گئے کیونکہ نہرو صاحب نے اس میں گروپ کا اور تارا ہی واز ٹاکنگ اے پاور پالیٹکس. وہ بالکل کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے منارٹیز کو اور بالخصوص مسلمانوں کو. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, interpreted the speech as another instance of treachery by the Congress with Nehru's speech on grouping. The Muslim League withdrew its previous approval of the plan on 29 July 1946. کیونکہ گروپ سے ہی وہ مکر گئے تھے, نہرو اکثریت ان کی تھی تو اس کے بعد وہ جو مرضی کر سکتے تھے, تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پرسیو کیا کہ وہ گروپوں کا اور تمام جو ہے وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, اس لیے انہوں نے وڈرا کیا اور اپنے دوسرے اس کے اوپر جو پاکستان اور پاکستان کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر. اب اس کی فیلئر کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی فیلئر کی وجوہات ڈائیورجنٹ پولیٹیکل گولز. مسلم لیگ کے اور کانگریس کے مختلف گول تھے. مسلم لیگ پروونشل اٹانومی کی حامی تھی جبکہ کانگریس اسٹرانگ سینٹر کی حامی تھی. کمیونل ٹینشنز موجود تھی ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان, وہ اس وقت عروج پر پہنچ چکی تھی, اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے, مسلمان جو ہے وہ الگ پاکستان کے لیے تحریک کے لیے ایک سگنیفیکنٹ مومنٹم اس وقت موجود تھا. لیک آف ایگریمنٹ آن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی, کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اوپر کوئی ایگریمنٹ وہ نہ ہو سکا. پروونشل اٹانومی اور اسٹرانگ سینٹر کی جیسا rejection by the Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah rejected the cabinet mission proposal primarily because they felt that the plan didn't adequately safeguard Muslim interest or guarantee a separate state. کیونکہ separate state بھی نہیں تھی یا وہ اکٹھے بھی تو ان کا انٹرسٹ جو واچ نہیں ہو رہے تھے. اور کانگریس interpreted the plan in a way according to which minorities, particularly Muslim rights, were not protected. Moreover, Congress wanted to impose high caste Hindu Raj by using power politics. So یہ بھی تھا. اور سب سے اہم بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کیونکہ کانگریس کے بدلتے ہوئے بیانات اور ہندو لیڈرشپ کی جو پاور پالیٹکس میں گفتگو, اس نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا, مسٹرسٹ پیدا کیا, جس پہ مسلم لیگ اس پہ نہیں آ رہی. Consequently, in July 1946, the Muslim League withdrew its agreement to the plan and announced a general strike hartal on 16th August 1946, terming it Direct Action Day to assert its demand as a separate homeland for Muslims. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا, اعلان کر دیا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا جو ہے, اور اس کے بعد پروٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے, اور انفارچونیٹلی یہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے, اور مور دین 4,000 people died and 100,000 residents were left homeless in Calcutta. کلکتہ میں صرف 72 گھنٹے کے درمیان 4,000 لوگ شہید مر گئے, ہلاک ہو گئے, اور 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے. اور وائلنس sparked further religious riots in the regions of نواخلی, بہار, یونائٹڈ پروونسز, ان میں بھی شروع ہو گئے, اور پنجاب میں بھی فسادات شروع ہو گئے, اور راول پنڈی میں بھی کو بھی انہوں نے اس کی اپنی لپیٹ میں لی. اور اس طریقے سے یہ وہ تھا جس نے پارٹیشن کا سیڈ سو کیا, اور اس سے
یہ ہو گیا واضح کہ اب دونوں قوموں کا اکٹھے رہنا جو ہے وہ مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ. سو یہ کیبنٹ مشن پلان ہے، رپورٹ ہے، جو ہندوستان کو اکٹھا رکھنے کی آخری کوشش تھی.